سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے، بامدد سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، اللہ جل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، ہم دونا تو سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، جب امام آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ویورز، السلام علیکم دوستوں، السلام علیکم ادھیرا، کیسے ہیں آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور اپنے وقت کے امام یعنی کہ امام مہدی کے ولادت کے لیے، ان کی ولادت کی سیلیبریشن کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس آج کے پروگرام میں بہت ہی زیادہ مزے کی گیمز اور بہت ہی زیادہ معلومات انفارمیشن ہے آپ دوستوں کے لیے اور دیکھنے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کے لیے۔ السلام علیکم دوستوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو فوراً آپ نے کیا کہا؟ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، اور ساتھ ہی امام اول سے لے کر امام آخر یعنی امام علی سے لے کر اپنے تک گواہی دی کہ آئمہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہیں۔ بالکل، اور یہاں پر ہم سب جو ہے وہ بہت ساری معلومات شیئر کریں گے، کچھ میں آپ کے ساتھ، کچھ آپ میرے ساتھ، جو آپ کی دل کی میموریز میں ہے اس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ ہم سب مل کے سنتے ہیں کہ آج عنایا کون سی حدیث ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہے۔ ہم اکثر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ امام کا ظہور نہیں ہو رہا، امام کا ظہور کب ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ امام زمانہ کا ظہور لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد ہوگا، اور ایسا اس لیے ہوگا کہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ بالکل، جس طرح عنایا نے ہمیں بتایا کہ امام کا ظہور کب ہوگا، کہ جب مایوس اور نا امید ہو جائیں گے، اور ایسا کیوں ہوگا کہ یہ فرق ہی واضح ہو جائے کہ کون مومن ہے اور کون غیر مومن ہے، یعنی دین پر کون قائم رہتا ہے اور کون جلدی جو ہے وہ دین سے دور ہو جائے گا۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ بہت ہی زیادہ جو مومن ہے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ مشکلات ہے۔ اس طرح اگزامپل دی ہے کہ ایک آپ کے پاس درخت کی ٹہنی، اور ٹہنی کے اوپر بہت زیادہ کانٹے لگے وہ آپ کے ہاتھ میں، اور کوئی اس کو کھینچ رہا ہو، اتنا زیادہ سخت ہے، مشکل ہوگا یہ دور۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی
کہ ہے جو مومن ہے یا جو دین پر عمل کرتا ہے، جو حرام اور حلال میں فرق کرتا ہے، تو جو باقی کے لوگ ہیں وہ اس کا کیا کریں گے؟ مذاق اڑائے گا کہ دیکھو آج کل ایسا ہو رہا ہے نا، اگر آپ حجاب کر رہی ہیں یا کوئی گانا سننے سے منع کر رہا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں آپ کے فرینڈس؟ کیا کہتے ہیں آپ بتائیں؟ وہ مجھ پر ہنستے ہیں، ہے نا؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اتنی چھوٹی سی ہے لیکن تم نے کیوں حجاب کیا، اس کو اتار دو، ایسا کہتے ہیں نا؟ کہتے ہیں کہ آپ حجاب کیوں کرتے ہیں؟ پھر میں کہتی ہوں کیونکہ بی بی سیدہ کی وہ بھی حجاب کرتی تھی، دیٹس وائی۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی گانا سن رہا ہو، میوزک سن رہا ہو اور ہم کہیں کہ بھئی نہیں سنو، منع کر دے، تو پھر کہیں گے تم کس زمانے میں رہ رہی ہو، تم بری عورت ہو، بھئی جاؤ یہاں سے، ایسا کر کے مذاق اڑاتے ہیں نا۔ تو پھر یہ نشانی ہے امام کے ظہور کی کہ آپ جو مومن ہے یا جو دین کی باتوں کو فالو کرے اس کا لوگ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فرینڈس ہم نے سوچا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے جو امام کے ظہور میں تعجیل میں مدد کرے، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ چاہے وہ نیکی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، تو اگر ہم وہ خلوص نیت سے کریں تو پھر کیا ہوگا اس سے کہ امام کا جلد ظہور ہو جائے گا، وہ امام کے ظہور میں مدد کرے گا۔ تو آپ لوگوں کے لیے ہم نے یہ ایکٹیویٹی سلیکٹ کی ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ صلوات کی کیونکہ اہمیت کو اور اس کی برکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ایکٹیویٹی کا ہم نے ارینج کیا ہے کہ آپ لوگوں نے جتنے زیادہ صلوات پڑھیں گے اتنے زیادہ مطلب ایک صلوات پڑھی اور سٹار آپ لوگوں نے یہ آپ کے لیے پیارا سا ہم نے نوٹ بک دیکھے، ہم اپنے ویورز کو بھی دکھایا، یہ ہم نے بنایا ہے کہ جس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی کوٹ کی ہے ہم نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ صلوات بھیجے گا۔ یعنی پروفٹ کے نزدیک سب سے زیادہ کون ہے؟ کون ہوگا قیامت کے دن؟ جو سب سے زیادہ مجھ پر صلوات بھیجے۔ تو ہم سب مل کے ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں تاکہ ہم سب بھی کیا ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جی تو پھر آپ لوگ کریں ایکٹیویٹی کو سٹارٹ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بھئی مجھے تو صلوات کی آواز صرف ایک ہی پارٹیسپینٹ کی آ رہی ہے، باقی آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ مل کے صلوات پڑھیں سب لوگ، جلدی سٹارز لگائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم۔ تو اب ہم جانیں گے کہ سب سے زیادہ کس نے صلوات پڑھی۔ تو مجھے سب سے پہلے فاطمہ آپ دکھائیں، کتنے آپ کے پیجز ہو گئے؟ 1 2 ویری گڈ۔ اور دعا آپ کے دکھائیں، ویری گڈ۔ اور عنایا آپ 1 آپ کے 1 ویری گڈ، شاباش۔ اور ہم دیکھیں گے ہماری سب سے چھوٹی ننھی پارٹیسپینٹ آپ کے کتنے پیجز ہو گئے؟ کتنے آپ نے کیے سٹارز؟ یہ سارے کیے نا، دیکھیں عدیرہ نے یہ سارے کیے۔ آپ لوگوں کو میں بتا دوں ختم فاطمہ، گیم اوور، بس بس۔ اب باقی کے سٹارز جو ہے وہ آپ لوگوں نے تب لگانے جب آپ درود پڑھیں، اور درود پڑھنے کی بہت زیادہ برکات ہے، تو یہ آپ اپنے گھر بھی لے کے جا سکتے ہیں اور گھر میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ درود پڑھیں اور سٹار لگا دیں اور ثواب کمائیں۔ اور جب بھی آپ لوگوں کو یہ بات یاد آئے مائنڈ میں کہ آپ لوگ فری ہو، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ صلوات پڑھنا ہے۔
بالکل صلوات پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ لوگ الگ سے کوئی ٹائم نکالیں, جیسے ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا الگ سے, کہ اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے, آپ اس میں جاتے ہیں اور اہتمام کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ ہم لوگ کے لیے درود کے لیے کوئی اسپیشل ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ چلتے پھرتے ہیں, آپ اسکول میں ہیں, آپ لنچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یا وین میں ہیں, یا اسکول سے واپس آ رہے ہیں, یا ہوم ورک کرنے سے پہلے, بعد میں, اپنے فرینڈس کے ساتھ کھیلنے سے پہلے, ماما کی مدد کرنے سے پہلے, ہر وقت آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ بالکل. جب بھی مائنڈ میں آپ کو کوئی بھی بات یاد ہے, جب بالکل فری بیٹھے ہیں, تو پھر آپ لوگوں نے بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں نے ثواب اگر کمانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ درود پڑھیں, کیونکہ قیامت میں جب آپ لوگوں کے حساب کتاب جب اعمال کا ہو رہا ہوگا تو پھر سب سے زیادہ جو وزنی جو ہے اعمال ہے وہ درود کا ہوگا. یعنی باقی کے جو اعمال ہے اگر ایک ترازو میں رکھ دے اور درود کا جو ہے وہ ثواب ایک ترازو میں رکھ دے, تو پھر زیادہ ویٹ کس کا ہوگا؟ درود کا ہوگا. اتنی زیادہ فضیلت اور برکت ہے درود کی. کائنات آپی, آپ کے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم جب بھی فارغ ہوں تو ہمیں صلوات پڑھ لینا چاہیے, یا اگر ہم وین میں ہوں تب بھی پڑھ لینا چاہیے, اگر ہم ایسے خالی بیٹھے ہوں, ہمارے پاس کوئی کام ہی نہ ہو, تو ہمارے دماغ میں آنا چاہیے ابھی میں رسول اللہ کے قریب ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا تو میں جلدی سے صلوات پڑھ لیتا ہوں. یعنی ہمیں اپنی عادت بنا لینی چاہیے صلوات پڑھنے کی. بالکل. ہمیں کیا کرنی چاہیے فاطمہ؟ صلوات پڑھنی چاہیے, عادت بنانی چاہیے. بالکل. یہ تو بات ہمیں دیکھو دعا کو سمجھ آ گئی ہے, اور عنایہ اور فاطمہ آپ لوگوں کو بھی بات سمجھ آ گئی کہ ہمیں عادت بنانی چاہیے, ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم درود پڑھیں. تو آج میں آپ کے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی لائی ہوں. تو پھر ہم سٹارٹ کریں گے ایکٹیویٹی. اب ہمارے پاس کچھ نمبرز ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. کیا ہے ان نمبرز کے پیچھے؟ یہ تو سرپرائز ہے, لیکن خوشی کا موقع ہے, تو اتنا ہنٹ دیتی چلوں کہ ان باکسز کے پیچھے تحفے اور تحائف ہیں. اور ہاں, یہ بھی بتا دوں کہ ہم لائن بر لائن چلیں گے. تو دعا میری باری آئے گی؟ آئی تھنک سو. چلے ٹھیک ہے, ہم سٹارٹ کریں گے اور میں آپ کی تھوڑی سی آپ ہیلپ کر دوں. جی تو ہم چھوٹے سے بڑے پر بالکل, تو آپ کی ہیلپ کر دوں. یہ لے, اور اس کے بعد پھر ہم سٹارٹ کریں گے عنایہ سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا نمبر کیا گفٹ لیے ہوئے ہے. جی تو باری ہے نمبر کال کریں. اب ہماری چھوٹی سی پارٹیسپینٹ ادیرہ ہمیں نمبر کال کریں گی. جی بھائی, یہ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ گیم ہے. آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں؟ فاطمہ, عنایہ, ادیرہ, آپ. تو ہم سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے ادیرہ سے کون سا نمبر چاہیے؟ 10. 10. تو یہ پکڑے, اس کو پہنائیں, ہیلپ کریں, اور جا کے 10 پہ جا کے آپ نے پنچ کرنا ہے. آپ ان کی ہیلپ کر دیں. دعا لکھتے ہیں کیا گفٹ ہے. آپ کو تو گفٹ نہیں ملا, کوئی بات نہیں. 1 more 10 for you. آپ نے اب کون سا نمبر لینا ہے؟ 9. اوکے, اب آپ پنچ کریں. اوکے, آپ کے لیے گفٹ ہے. اب آپ کے لیے جسٹ لاسٹ ٹرن رہی ہے. اب آپ کو کون سا نمبر پک کرنا ہے؟ 8. پنچ کریں. Again. زور سے. Again. Okay. نہیں. جو آپ کو پہلے گفٹ ملا ہے وہ آپ کے لیے. جی ادیرہ, آ جائیں, آپ کی باری. آپ واو, دیکھیں ادیرہ ہماری جو ہے وہ گفٹس لے کے آئی ہیں. اب نیکسٹ باری کس کی ہے دعا؟ So next باری عنایہ کی ہے. عنایہ, یہ لے آپ پنچ پہنے جائیں. اوکے, سو پک کا نمبر. ہمارے پاس 1 till 15 ہے, بٹ 8 اور 9 اور 10 نہیں ہے. وچ نمبر؟ 2. پنچ. Good. Next turn. 1 more 10 for you. ایک اور 10 کا. Which number? 5? Okay, 4. Okay, so آپ کو یہ گفٹ ملا 1 more 10 کیونکہ ہم آپ 2 گفٹ دیں گے. Which number do you want?
ایک اور گفٹ ملا. یہ اور عنایا دو گفٹس لے کے آئیے. واؤ. تو اب فاطمہ آپ کی باری ہے, جائیں آپ دیکھیں آپ کو کتنے گفٹس ملتے ہیں. Okay, so pick a number with 50. Again, pick a number. And pick a number again. Oh, you have it. So आपके लिए one more 10. فاطمہ 5 آپ کی حد کرتی ہوں, 5 کرے. اوہو 5 پہ کچھ نہیں تھا, سوری, کوئی بات نہیں. تو آ جائے فاطمہ, آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت سے یہ گفٹ نکلا ہے.